بسم اللہ الرحمن الرحیم علم المعانی ان الکلام البلیغ هو الذي يصوره المتکلم بصورة تناسب احوال المخاطبین۔ مقدمے کے کچھ ابحاث ختم ہونے کے بعد صاحب کتاب اصل موضوع بیان کرنا شروع کیا ہے۔ تو سب سے پہلا علم بلاغت کا علم بیان ہے، نہیں معانی ہے۔ سب سے پہلے علم معانی ہے، اس کے بعد علم بیان ہے، آخر میں علم بدیع آئے گا۔ تو بلاغت کی بنیاد پہلے ہم نے مقدمے میں بتایا اس طرح ہے کہ وہ کلام کو فصاحت سے متصف کرنے کے ساتھ ساتھ کلام کو مخاطبین کے احوال کے ساتھ مناسب بنانا ہے، یعنی کلام مقتضائے حال کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ احوال ہے، ان حالات کو جاننا پڑے گا تاکہ کلام ان حالات کے مطابق ہو جائے، اور وہ علم جس کے اندر حالات کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے اس علم کا نام علم معانی ہے۔ بس علم معانی کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ چل گیا ہوگا۔ اس کی تعریف اور موضوع اگلے صفحے میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ تو علم معانی کون سا علم ہے؟ جس میں حالات کے بارے میں بات ہوتی ہے، حالات متکلم، حالات کلام اور حالات مثلا زمانہ، جس حالت میں آپ واقع ہوا ہے ان حالات کے بارے میں پہچاننے کا نام علم معانی ہے۔ اب یہ پہلے تھوڑا پیراگراف ہے، اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد اگلے گفتگو ہم الگ کریں گے۔ علم المعانی ان الکلام البلیغ هو الذي يصوره المتکلم بصورة تناسب احوال المخاطبین۔ بے شک کلام بلیغ وہ کلام ہے جس کو متکلم تصویر بناتا ہے، جس کی شکل بناتا ہے، ایسی شکل میں جو کہ مخاطبین کے حالات کے مطابق ہو، مناسب ہو۔ یہ سب ان الکلام البلیغا، یہ ان کا اسم ہے، هو الذی یصورہ المتکلم، یہ خبر ہے ان کے لیے۔ بے شک کلام بلیغ کون سا کلام ہے؟ وہ کلام ہے جو متکلم تصویر بناتا ہے، یا متکلم اس کی شکل بناتا ہے، ایسی شکل میں جو کہ مخاطبین کے حالات کے مطابق ہو یا مناسب ہو۔ تو مطلب خلاصہ سمجھ میں آیا جملے کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ کلام بلیغ کس کلام کہتے ہیں؟ جو مقتضائے حال کے مطابق ہو۔ وَإِذَنْ لَا بُدَّ لِطَالِبِ الْبَلَاغَةِ أَن يُدَرِّسَ هَذِهِ الْأَحْوَالَ، یہ مفعول یدرسہ ہوگا۔ ضروری ہے طالب بلاغت کے لیے کہ ان حالات کے بارے میں بحث کرے، تدریس درس پڑھے، یدرسہ اس کے بارے میں پڑھے، وَيَعْرِفَ مَا يَجِبُ أَن يُصَوِّرَ بِهِ، اور یہ جان لے کہ جس چیز کے بارے میں جو تصویر بنانا ہے وہ کون سی تصویر، کون سی شکل بنانا ضروری ہے وہ بھی جان لے۔ أَن يُصَوِّرَ بِهِ كَلَامَهُ فِي كُلِّ حَالَةٍ، یہ عبارت ملا کے پڑھنا تھا، درمیان میں کٹ گیا۔ وَيَعْرِفَ، اور طالب بلاغت جاننا ضروری ہے، ما يَجِبُ أَن يُصَوِّرَ بِهِ كَلَامُهُ، ایسی چیز کو جاننا ضروری ہے جس کے ذریعے سے اس کی کلام کی تصویر بنانا ضروری ہے، فی کل حالت، ہر حالت میں، فَيَجْعَلُ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالًا، تو ان حالات کو جاننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تاکہ وہ قرار دے گا ہر مقام کے لیے اپنا قول، مقال اور کلام قرار دے گا۔ پہلے حالات کو سمجھنا ہوگا نا، تو ہر حالت کے مناسب کلام کو قرار دے گا تو بلاغت پیدا ہو جائے گی۔ وقد اتفق رجال البیان على تسمیة العلم الذي تعرف به احوال اللفظ العربی التي بها يطابق اقتضاء الحال باسم العلم المعانی۔
بے شک علم بیان کے رجال نے اتفاق کیا. رجال یعنی علم بیان کے جو بڑے حضرات ہیں، علماء ہے، علماء بیان، علم بیان کے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ علم جس کے ذریعے سے لفظ عربی کے حالات پہچانے جاتے ہیں اور وہ حالات جو کلام اس کے مقتضائے حال کے مطابق ہونا چاہیے، اس علم کو کیا نام دینے پر اتفاق کیا؟ اس علم کا نام علم معانی کہنا اور علم معانی نام رکھنے پر اتفاق کیا ہے. اب یہ عبارت تھوڑی لمبی ہے، میں نے عبارت کے مفہوم کا ترجمہ تو کر لیا، لفظی ترجمہ سنو. وقت اتفق رجال البیان، علم بیان کے جو مرد ہے، رجال جمع رجل ہے نا، مرد سے مراد عورت کے مقابل والا نہیں بلکہ بڑے بزرگ علماء بیان اتفاق کیا ہے علی تسمیت العلم الذی تعرف به احوال اللفظ العربی، اس علم کو نام رکھنے پر اتفاق کیا جس کے ذریعے سے لفظ عربی کے حالات کو پہچانا جاتا ہے. التی بہا یطابق اقتضاء الحال، اور التی یعنی وہ احوال جس کے ذریعے سے یطابق اقتضاء ہے نا، ضمیر تو نہیں ہے، اقتضاء حمزہ ہے، حمزہ ہے، یطابق اقتضاء الحال، حالت کا تقاضا اس کے حالات کے مطابق ہوگا. نہیں، یطابق کے اندر ضمیر رکھو، کلام کی طرف اٹھانا پڑے گا. التی یعنی وہ احوال یطابق کلام مطابق ہوگا، اقتضاء الحال حال کے تقاضا کے مطابق ہوگا. تو اس علم کا نام رکھنے پر اتفاق کیا باسم علم المعانی، علم معانی کے نام کے ساتھ. اس علم کا نام علم معانی رکھنے پر تمام علماء نے اتفاق کیا. کون سا علم؟ وہ علم جس کے اندر احوال لفظ عربی کے بارے میں پہچانا جاتا ہے. بس یہ بات ختم. اس کے بعد اصل علم معانی کی گفتگو باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. سب سے پہلے تعریف و علم المعانی، دوسرا وہ موضوع ہو، تیسرا وہ واضح ہو. 3 چیزیں یہاں بتائیں گے. علم معانی کی تعریف کریں گے، اس کے بعد علم معانی کا موضوع بتائیں گے، اس کے بعد علم معانی کا واضح کون ہے. سب سے پہلے علم معانی کو کس نے وضع کیا، کس نے بنایا؟ علم معانی کی تعریف یہ ہے. نمبر 1، علم المعانی اصول و قواعد یعرف بها احوال الکلام العربی التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له. یہاں تک علم معانی کی تعریف ہے. دیکھو تعریف کے ترجمہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا علم المعانی کیا ہے. علم معانی اصول و قواعد، کچھ قوانین اور اصول ہے. یعرف بها، ان قوانین کے ذریعے سے، اصول کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے احوال الکلام العربی، عربی کے کلام کے حالات پہچانے جاتے ہیں. التی یکون بہا مطابقا لمقتضى الحال، ان احوال کے ذریعے سے کلام مقتضائے حال کے مطابق ہو جاتا ہے. التی یعنی ان احوال کی التی احوال کی جیسے بات ہے. التی وہ احوال کلام عربی، یکون بہا ان احوال کے ذریعے سے کلام مقتضائے حال کے مطابق ہو جاتا ہے. کیونکہ پہلے کلام عربی کے حالات تو پہچاننا ہے نا. اگر حالات نہ پہچانا ہے تو آپ کلام کو حالات کے کیسے برابر کریں گے؟ تو پہلے ان حالات کو سمجھو، پھر آپ اپنے کلام کو حالات کے مطابق کرنا ہے. واضح ہو رہا ہے مطلب؟ بطور مثال آپ کو یہ پتہ چلنا چاہے کہاں پہ کلام میں تاکید ہونی چاہیے. تاکید ایک حالت ہے، تو تاکید کے حالات اور اس کے موارد آپ نہیں پہچانیں گے تو کلام تاکید کیسے کریں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے. یا ایک ایسے حالات کبھی آتا ہے کلام مختصر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ کلام مختصر کرنا پڑے گا، وہ حالات معلوم ہونا چاہیے. اور کبھی کبھار کلام کو لمبا کرنا پڑے گا، تو لمبا کرنے کے حالات پہچانا ہے. تو اصول اور قواعد
ایسے بتائیں گے علم معانی میں جن کے ذریعے سے کلام عربی کے حالات کو پہچاننا ہے، اور ان حالات کے ذریعے سے کلام مقتضائے حال کے مطابق ہونا ہے، بحیث اس طریقے سے مطابق ہوگا یکون وفق الغرض الذی سیق لہ، کلام اس مقصد کے مطابق ہو جائے جس مقصد کے لیے کلام لایا گیا ہے۔ تعریف کا ترجمہ مکمل کر لیا ہم نے، اگر آپ نے سمجھا ہے تو آگے بڑھیں گے۔ سیقل لایا گیا، سیقل لایا گیا ہے لہو اس غرض کے لیے، جس غرض کے لیے کلام لایا گیا ہے اس غرض کے مطابق ہو، موافق ہو، برابر ہو۔ مثال دے کر سمجھا رہے، صاحب کتاب کو بھی پتہ ہے یہ بحث تھوڑا پیچیدہ ہے، اس لیے مزید وضاحت کرنا چاہ رہا ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے باہر دروازے کو چھیڑا۔ فَذَكَاءُ الْمُخَاطَبِ حَالٌ، حالت کی مثال دے رہے، پہلے بھی مثال دیا تھا مقدمے میں اگر یاد ہے تو۔ مخاطب کا ہوش مند ہونا، مخاطب کا عقل مند ہونا، ہوشیار ہونا، حال ایک حالت ہے، حالت ہے نا، مخاطب کی ایک حالت ہے، وہ بہت عقل مند ہے، ہوش مند ہے۔ تقتضی ایجاز القول، اور یہ حالت چاہتا ہے کہ کلام مختصر ہو، قول موجز ہو، کلام چھوٹا کلام ہو۔ فَإِذَا أَوْجَزْتَ فِي خِطَابِهِ، جب آپ نے ذہین مخاطب کو خطاب کرتے ہوئے کلام کو مختصر کیا تو کان کلامک مطابقا لمقتضى الحال، تو آپ کا کلام حالت کے تقاضا کے برابر ہو جائے گا۔ تو کلام بلیغ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا، ہاں بہت اچھا ہو گیا۔ سننے والا بہت ذہین ہے تو ان کو تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس مختصر وہ سمجھ جائیں گے۔ وَغَبَاوَتُهُ حَالٌ تَقْتَضِي الْإِطْنَابَ، اب اس کے الٹ بتا رہے، اور مخاطب کا کن ذہن اور احمق بیوقوف گدھا ہونا۔ اب یہ ہم نے عبارت کو تھوڑا لمبا ترجمہ کیا ہے تاکہ پیچیدہ نہیں، آسان ہو جائے۔ غباوت کا اصلی معنی ہے جو کن ذہن ہوتا ہے، جن کا ذہن کمزور ہے ان کو بار بار سمجھانا ہوتا ہے۔ حال مخاطب کا ذہن کمزور ہونا، غباوت کہتے ہیں ذہن کمزور ہونا، ایک حالت ہے۔ تقتضی الاتناب والاطالۃ، یہ تقاضا کرتا ہے کلام لمبا ہو۔ اتناب اور اطالہ دونوں ایک معنی ہے، طول ہو، طولانی ہو کلام۔ فَإِذَا جَاءَ كَلَامُكَ فِي مُخَاطَبِهِ مُتْنِبًا، اگر آپ کا کلام کن ذہن کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے متنب ہو کر آیا، یعنی کلام لمبا ہو کر آیا، تو فَهُوَ مُطَابِقٌ لِمُقْتَضَى الْحَالِ، تو وہ کلام بھی حالات کے تقاضا کے مطابق ہے۔ وَيَكُونُ كَلَامُكَ فِي الْحَالَيْنِ بَلِيغًا، اور آپ کا کلام دونوں حالت میں بلیغ ہوں گے، مبارک ہو، بلیغ ہوں گے، بلاغت کی صفت مل جائے گی آپ کو، اور آپ کلام متکلم میں بلیغ کہلائیں گے۔ آپ خود شخص کو، متکلم کو متکلم میں بلیغ کہیں گے، کلام کو کلام بلیغ کہیں گے۔ وَلَوْ أَنَّكَ عَكَسْتَ، اگر آپ نے الٹا کیا، اوپر دو مثالیں دیا نا، دونوں میں الٹا کرے، یعنی ذہین مخاطب کے لیے تفصیلات بتا دیا، کلام کو لمبا کیا، اور کن ذہن مخاطب کمزور ذہن والوں کے لیے کلام مختصر کیا، تو لن تفت من کلامک صفت البلاغتی، تو آپ کے کلام سے بلاغت کی صفت منتفی ہو جائے گی۔ واضح ہو گیا؟ بلاغت کی صفت منتفی کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ کا کلام حالات کے تقاضا کے مطابق نہیں ہوا، الٹا ہو گیا۔ تو علم معانی میں کیا سکھاتے ہیں؟ علم معانی میں ان حالات کے بارے میں سکھاتے ہیں جن حالات کے سیکھنے سے آپ اپنے کلام کو حالات کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ تو ان حالات کے بارے میں پڑھنے کا علم ہے علم معانی، ابھی آپ نے شروع کیا ہے۔ نمبر 2، وموضوعہ، علم معانی کا موضوع اللفظ العربی، علم معانی کا موضوع عربی الفاظ ہے، الفاظ عربی علم معانی کا موضوع ہے، اور اسی الفاظ عربی کے بارے میں بات کرنا ہے۔ تو الفاظ عربی کے بارے میں تو علم صرف میں بھی بات کرتے ہیں، علم نحو میں بھی
کلام عرب سے بات کرتے ہیں نا تو کس حیثیت سے بات کرنا ہے، یہ فرق ہے۔ الفاظ عربی سے بحث کرنا من حیث افادتہ المعانی الثوانی، اس لحاظ سے علم معانی میں الفاظ عربی سے بحث کرتے ہیں کہ وہ معانی ثانوی سے بحث کرنا ہوتا ہے۔ معانی ثانوی کا مطلب یہ ہے کہ معانی اول تو خود الفاظ کے لغوی معنی ہوتا ہے، اس کو معنی اول کہتے ہیں۔ معنی ثانوی اصطلاحی، معنی ثانوی سے مراد یعنی جو اس کے حالات ہے اس کے بارے میں بات کرنا، اصطلاحی معنی نا؟ ہاں وہ اصطلاحی معنی بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کے حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ التی ہی الاغراض المقصودۃ للمتکلم، وہ معنی ثانوی جو متکلم کا مقصود اور غرض ہوتا ہے۔ من جعل الکلام مشتملا علی تلک اللطائف والخصوصیات، کہ اس حیثیت سے بحث کرنا ہے کہ من جعل الکلام مشتملا، کلام کو مشتمل قرار دینا ہے علی تلک اللطائف، ان لطائف اور مزیدار چیزوں پر، والخصوصیات اور چند خصوصیات پر مشتمل بنانا ہے، التی بہا یطابق مقتضی الحال، ان خصوصیات اور لطائف کے ذریعے سے کلام حالات کے تقاضا کے مطابق ہو جائے گا۔ بس معنی ثانوی کا مطلب یعنی کلام میں مزید، لفظ عربی میں مزید صفات اور چیزوں کو اضافہ کرنا ہے تاکہ کلام حالات کے تقاضا کے مطابق ہو جائے۔ ان اضافی لطائف اور خصوصیات کو معنی ثانوی کہتے ہیں، اور معانی ثانوی کے بارے میں بات کرنا علم معانی کا موضوع ہے۔ واضح ہو گیا؟ ہاں، معنی ثانوی علم معانی میں کیا ہوتا ہے؟ الفاظ عربی کے میں بات ہوتا ہے، لیکن الفاظ عربی کے معنی اصلی تو لغت والوں نے وضع کیا، اما اس معنی کو بنا کے سور کے پیش کرنا یہ علم معانی کا کام ہے۔ جس طرح ایک شخص کو میک اپ کر کے خوبصورت نہیں بناتے ہیں، ایک ذاتی خوبصورتی ہے وہ تو اللہ نے خلقتاً خلق کیا، اگر کسی عورت کو بیوٹی پارلر میں لے جا کر مزید اس کو بنانا سنوارنا، یہ دوسری خصوصیت ہو جائے گی۔ اب علم معانی ایسا ہی ہے، علم معانی میں معنی اصلی کے بارے میں تو بات نہیں کرتے ہیں کہ کسی لفظ کا معنی کیا ہے، وہ تو لغت والوں کا کام ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن علم معانی میں ان الفاظ میں مزید خصوصیات پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ الفاظ تقاضائے حال کے مطابق بن جائے۔ مثلا کبھی کلام کو مختصر کرنا ہوتا ہے بطور مثال، کبھی انہی الفاظ کو لمبا کرنا پڑتا ہے، کبھی ان الفاظ میں تاکید لانا پڑتا ہے، کبھی قسم کھانا پڑتا ہے، وہ تمام حالات بعد میں بتائیں گے۔ تو کبھی کلام میں مبتدا حذف ہونا، کبھی کلام میں خبر کو حذف کرنا ہوتا ہے، کبھی حال لانا ہوتا ہے، کبھی مفعول مطلق لانا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام حالات جو کلام میں ثانوی خصوصیات پیدا کرنے والا ہے، اور یہ کلام عربی میں بات کرنا علم معانی کا موضوع ہے۔ بس یہ دو چیزیں پڑھ لیا ہے۔ ٹائم ذرا دیکھو، اگر ٹائم ہے تو مزید آگے بڑھیں گے۔ ٹائم 10 منٹ ہے، ہاں بس پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، وفائدتہ، علم معانی کا فائدہ کیا ہے؟ علم معانی کے فائدہ 2-3 بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 2 الف با جیم، ہاں 2 بتا رہے ہیں، با ہے 2 ہے، 2 فائدے۔ معرفت اعجاز القرآن الکریم من جہت ما خصہ اللہ بہ من جودت السبک وحسن الوصف وبراعت التراکیب ولطف الایجاز۔ علم معانی پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے بارے میں معرفت حاصل ہوگی۔ عام طور پر تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے۔ سب مانتے نہیں مانتے مسلمان؟ سب کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے، معجزہ کلامی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو اپنے زمانے کے حالات کے مطابق معجزہ عطا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا شور تھا، ہر جگہ پر جادوگر جو ہے میدان میں آئے ہوئے تھے، ہر ایک نے اپنے قابلیت سے جادو دکھایا۔ تو ان جادوؤں کے توڑ کے لیے خدا نے حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا، عصا کا معجزہ دیا، اور تقریباً 9 معجزات کا ذکر ہوا ہے قرآن میں حضرت موسیٰ کے لیے۔
ایک ہاتھ ید بیضا کہتے ہیں نا، حضرت موسیٰ ہاتھ کو گریبان میں ڈال کے باہر نکالتے تو چمکنا شروع ہوتا تھا. ہاں، اور سب سے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بھی بہت سارے معجزات ہیں. حضرت موسیٰ کا جو مشہور معجزہ ہے عصائے موسیٰ. ہاں، عصائے موسیٰ مشہور ہے، وہ زمین پر مارے تو اژدہا بنتا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے اسی عصا کے ذریعے سے کیا کیا ہے، دریائے نیل کو راستہ بنا دیا نا. تو یہ سب جو ہے جادو کو توڑتا. حضرت عیسیٰ کے دور میں کہتے ہیں کہ طب اور ڈاکٹری کے علم میں شہرت ہو گئی تھی اور ہر جگہ پر لوگ بیماروں کے علاج کرنے میں بہت ماہر ہو گئے تھے. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ایسا معجزہ دیا کہ حضرت عیسیٰ جس بیمار کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. قرآن میں آیا. ہاں، یہ ساری باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. یحیی الموتیٰ بإذنہ، حضرت موسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اور آخری پیغمبر خاتم النبیین کے دور میں کلام کا زور و شور تھا. یعنی عرب کے جاہلیت میں ایک تو شعر و شاعری اور کلام بلاغت اور فصاحت کے زور و شور، اور دوسری طرف سے قتل و غارت اور شجاعت و بہادری کے بارے میں بہت زور و شور. تو قرآن کریم ایسے زمانے میں اتارا گیا جس زمانے میں علم بلاغت اور فصاحت کے بارے میں خوبصورت کلام سنانے میں بہت مشہور ہو گئے تھے. تو اللہ نے ایسا کلام اتارا جو سب کو خاموش کرایا. کوئی بھی اس کے مقابل میں جواب نہیں لا سکا. اسی لیے قرآن کریم معجزہ ہے. تو قرآن کریم کا معجزہ ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ تو علم معانی اور بیان بلاغت و فصاحت پڑھو تو پتہ چلے گا نا. کلام کتنا خوبصورت ہے قرآن کریم کے الفاظ، اس کی ترکیب میں کیسی خوبی ہے، اس میں کیسے جو ہے کلام مقتضائے حال کے مطابق ہے، اور اس کے اندر کیسے لطائف اور مزیدار باتیں کی گئی ہے. تو جب تک آپ عربی نہ سیکھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی. ابھی کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم ترجمہ پڑھیں گے، تو ترجمے میں تو قرآن کا لطف تو نہیں آئے گا نا. جس طرح گوشت کھانے میں مزہ آتا ہے شوربہ پینے میں تو نہیں آئے گا. اسی طرح یہ ہے، قرآن الگ چیز ہے. اس سے جو آپ ترجمہ نکالتے ہیں وہ ترجمہ تو انسان کے ذہن کی تخلیق ہے. وہ تو شروع ہے. ہاں، اپنے ذہن کے مطابق آپ نے ایک ترجمہ کر لیا ہے، ممکن ہے وہی مطلب نہ ہو. اسی لیے فقہ میں بھی یہ حکم بتایا ہے کہ اگر آپ قرآن کے ترجمے پر بغیر وضو کے ہاتھ لگائے تو کوئی گناہ نہیں ہے ترجمے پر. ہاں، لیکن خود قرآن پر تو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہوگا کہ ترجمہ عین قرآن نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ جس بندے نے ترجمہ کیا ہے وہ اپنے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ لکھا ہے. حقیقی قرآن تو وہ نہیں کہہ سکتے ہیں. اسی لیے قرآن میں جو خوبصورتیاں ہیں، جو لطائف ہے، ان کو سمجھنے کے لیے آپ علم معانی پڑھنا ہوگا. اور علم معانی کا پہلا فائدہ یہی ہے. وفائدتہ، علم معانی کا پہلا فائدہ معرفت و اعجاز القرآن الکریم، قرآن کریم کے معجزہ ہونے کو پہچاننا ہے. کس لحاظ سے پہچانا ہے؟ من جہت ما خصہ اللہ بہ، اس لحاظ سے پہچانا ہے کہ اللہ نے قرآن کو خاص کیا ہے من جودت السبق کی، قرآن کے نظم اور سبق کا مطلب وہی تنظیم، قرآن کے کلام کے نظم میں جو خوبی ہے. جودہ من خوبی، سب مطلب تنظیم. ہاں، سب کے یعنی نظم کلام کی خوبی. نظم کلام کی خوبی میں سے اللہ نے قرآن کو دیا ہے. وحسن الوصف، اور قرآن کی خوبصورت صفت میں سے وبراعت التراکیب، اور قرآن کی ترکیبوں کی جو یعنی جدیت ہے. براعت سے مراد یعنی نئی ترکیب. ولطف الایجاز، اور قرآن کے اختصار کی جو لطف ہے. ومشتمل علیہ من سہولت الترکیب، اور یہ قرآن جو ترکیب کی آسانیوں پر مشتمل ہے. وجزالت کلمات ہے، اس کلمات قرآن کا روان ہونا. جزالہ معنی سلیس ہونا، کیونکہ بعض کلمات تو دوسرے عربی میں مشکل ہے، انسان بول نہیں سکتا ہے یا یاد نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی کلمات بہت روان ہے. بالکل زبان پر بولنا بہت آسان ہوتا ہے، مزہ آتا ہے انسان کو. وعذوبت الفاظہ، اور قرآن کے الفاظ کا میٹھا ہونا. وسلامتہا، اور قرآن کے الفاظ کا
برائیوں سے سالم ہونا، ہر قسم کے عیب سے سالم ہے۔ الی غیر ذالک من محاسنہ، اس کے علاوہ قرآن کی اور بھی خوبیاں ہیں، التی اقعدت العرب عن مناحضتہ، ایسی خوبیاں جن خوبیوں کی بنیاد پر عرب والوں کو قرآن کے مقابلہ کرنے سے بٹھا دیا ہے، یعنی قرآن کے مقابل میں وہ کھڑے نہیں ہو سکے، مطلب قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وحارت عقولہم امام فصاحتہ و بلاغتہ، اور عرب والوں کے عقل قرآن کے فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں حیران رہ گئی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے علم معانی پڑھنا ضروری ہے۔ بس علم معانی کا پہلا فائدہ سمجھا نہیں سمجھا، یہ ہو گیا۔ اب مزید نمبر 2 فائدہ بتا رہے، والوقوف علی اسرار البلاغہ والفصاحہ فی منثور الکلام العرب و منظومہ۔ دوسرا فائدہ علم معانی پڑھنے کا یہ ہے کہ قرآن سے ہٹ کر عرب کے دوسرے نثر اور نظم میں جو خوبیاں ہیں، بلاغت اور فصاحت کے راز اور سر ہے، وہ پہچاننا، کیونکہ قرآن صرف تو نہیں ہے نا، عربی میں تو بہت ساری کتابیں لکھی ہے، بہت سارے نظم لکھے ہیں، تو ان کے فصاحت و بلاغت کا راز سمجھنا بھی علم معانی کا فائدہ ہے۔ مطلب علم معانی کا فائدہ فقط قرآن تک محدود نہیں ہے، باقی کلام عرب کے احادیث ہے، نہج البلاغہ ہے، امام کا قول ہے، رسول کا قول ہے، دوسرے جو ہے عرب کے جو مشہور خطبہ ہے، خطیبوں کا خطبہ ذکر ہوا، اور مشہور شعراء کا شعر آیا ہے، ان کو سمجھنا بھی علم معانی کا دوسرا فائدہ ہے۔ والوقوف، اور آگاہ ہونا ہے، علی اسرار البلاغت والفصاحت، فصاحت اور بلاغت کے رازوں پر، اسرار جمع سر، سر معنی راز، فی منصور کلام العرب و منظومہ، کلام عرب کے نثر میں اور نظم میں۔ نثر و نظم کا فرق تو پتہ ہے نا، نثر تو عام عبارت کو نثر کہتے ہیں، نظم تو شعر کو کہتے ہیں۔ کئی تحتذی حظوہ، تو ان کو سمجھ کے کیا فائدہ، کیا کرو گے، تو کہہ رہے ہیں کہ کئی تحتذی حظوہ ہوتا ہے کہ آپ بھی ان کے قدم بقدم چلے، یعنی اگر آپ خود بھی شاعر بننا چاہے، عربی میں شعر پڑھنا چاہے یا عربی میں عبارت لکھنا چاہے، تو ان کے مطابق چلنا پڑے گا۔ وَتَنْسُجَ عَلَى مِنْوَالِهِ، اور ان کے طریقوں پر آپ بھی کلام کو بن لے، بننا، تنسجہ نسج کا معنی ہے، جس طرح وہ عورتیں جو ہے 2 لوہے کے ذریعے سے چیزیں بناتی ہے، نہیں بناتی ہے، ہاں ٹوپی بناتی ہے، جراب بناتے ہیں، تو اس کو نسج کہتے ہیں، نسج۔ تو نسج کلام کو بننا، تو کلام بننے کا مطلب یہ نہیں کلام بولنا، ان کے طریقے پر آپ کلام بولیں۔ وَتَفْرُقَ بَيْنَ جَيِّدِ الْكَلَامِ وَرَدِيئَتِهِ یا وَرَدِيئِهِ، اور کلام عرب میں سے اچھے کلام اور برے کلام میں جدائی کر سکے۔ اگر آپ کو خود علم معانی پڑھ کے پتہ چلے، احوال الفاظ کے بارے میں معلوم ہو، تو آپ اچھے کلام اور برے کلام میں تمیز دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے تو کیا پتہ آپ کے سامنے کوئی اچھی چیز رکھی ہے یا بری چیز۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک گدھے کے سامنے آپ موتی رکھے یا پتھر رکھے، فرق پڑے گا اس کے لیے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو چونکہ اس گدھے کو پتہ نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، موتی کیا ہوتی ہے، پتھر کیا ہے، مٹی کیا ہے، سونا کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن انسان کے سامنے رکھے تو اس کو پتہ چلے گا، وہ موتی کا انتخاب کرے گا۔ اسی طرح کلام بھی ایسا ہی ہے کہ اگر انسان کو کلام کے حالات کے بارے میں پتہ چلا ہو، پہلے سے علم معانی پڑھا ہوا ہو، تو کلام میں برے اور اچھے میں تمیز دے سکتا ہے۔ وَتَفْرُقَ، یعنی آپ فرق رکھے بین جید الکلام و ردیئہ، اچھے کلام اور پست کلام، ردی میں پست کلام میں فرق رکھ سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔